ہمارے حضرت مولانا شیخ المشائخ جس کو کہا گیا ہے، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کے شیخ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اپنی زندگی کے اندر میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یاد آئی تو بات بتا رہا ہوں۔ وہ شعر کیا پڑھتے تھے؟ خاک کیا ڈالو گے تربت پہ میری، پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری۔ حضرت کیا بیان فرماتے تھے؟ پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری، خاک ڈالنا بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ پہلے شعر کو اچھی طریقے سے سنیں، حضرت کیا بیان فرما رہے ہیں؟ پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری، میری قبر پہ پھول کیا چڑھاؤ گے تم؟ حضرت کے شعر کا مطلب یہ پہلے شعر کا کہ میری قبر کے اوپر پھول کیا چڑھاؤ گے، خاک ڈالنا بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا، مٹی ڈالنی بھی تم کو نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت کے سوانے کے اندر میں یہ لکھا ہے کہ حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے، اس وقت سمندر سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، جہازوں میں بیٹھ کر کے، اسٹیمر کے اندر میں بیٹھ کر کے، اور بیچ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور جہاد کے قانون کے مطابق ان کی نعش کو دریا کے اندر میں ڈال دیا گیا۔ پوری زندگی شعر پڑھا کرتے تھے، پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری، خاک ڈالنا بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ پوری زندگی شعر پڑھا کرتے تھے، قبر کہاں بنی؟ سمندر کے اندر میں، کسی کو مٹی ڈالنے کی بھی موقع نہیں ملا۔ کہہ رہا ہوں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ۔ ہمارا الہ آباد جانا ہوا، جس کمرے کے اندر میں، چھوٹا سا کمرہ ہے، بہت تو 10x10 یا 10-12x12 کا کمرہ ہوگا، چھوٹا سا، ایک بیڈ اس کے اندر میں تھا، سائڈ کے اوپر ایک نل لگا ہوا تھا، اسی میں کھاتے تھے، وہیں برتن وغیرہ دھوتے تھے، ایک کمرہ تھا اندر میں، اور شاید 1 یا 2 کھڑکی۔ آج بھی حضرت کی کرامت یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر میں مچھر تو کیا، مکھی بھی نظر نہیں آئی، حالانکہ وہاں برتن بھی دھوئے جاتے ہیں، پانی بھی وہاں پر ہے، ایک چھوٹا سا قلعہ بھی اس کمرے کے اندر میں نظر نہیں آئے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی برکت ہے، ان کی کرامت میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب کسی انسان کو دیکھتے کہ یہ کسی دنیا کے کام میں مشغول ہے تو بہت خوش ہوتے تھے کہ چلو اچھا ہے، کچھ نہ کچھ کام کے اندر میں لگا ہوا ہے، بیکار تو بیٹھا نہیں ہے، فضول تو بیٹھا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کام تو کر، اگرچہ دنیا کا کر رہا ہے لیکن کر رہا ہے، تو حضرت پھر بھی خوش ہوتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدر کرنا ہے، اور کب کرنی ہے؟ موت آنے سے پہلے پہلے، ورنہ جہاں موت آ گئی سب کچھ ختم، بند، انسان چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، بلکہ افسوس کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ افسوس۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے، بندہ دنیا کے اندر میں، زمین میں کتنا رہ کر کے آیا؟ تو بندہ کہے گا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ یہ ہماری زندگی ہے،
اتنی چھوٹی اور مختصر سی زندگی ہے. ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی سمندر کے اندر میں انگلی ڈبوئے، انگلیوں ڈبوئی سمندر کے اندر میں، تو جو پانی انگلی کے اندر میں لگا ہے یہ اس کی دنیا کی زندگی ہے، اور پورا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ اس کی آخرت کی زندگی ہے. اس سے آگے کی بات بتاؤں. حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے زائد حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی پائی ہے. کتنی؟ 1040 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی تو ان کو نبوت ملی، اور 950 سال تک انہوں نے دین کا کام کیا. اور طوفان نوح کے بعد، یعنی جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا پانی کا، تو طوفان نوح کے بعد 60 سال تک زندہ رہے. 1000 سال سے زائد ان کو زندگی ملی. لیکن جب موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، ان کو لینے کے لیے آیا، تو فرشتے نے کہا حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں اور 1000 سال کی آپ کو زندگی ملی ہے. کتنے سال کی؟ 1000. اتنی لمبی مدت آپ دنیا کے اندر میں رہے، آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام بیان فرما رہے، سنیے. 1000 سال کی زندگی پانے والا حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تو کیا فرما رہے؟ میں نے دنیا کی زندگی کو ایسا پایا جیسے کسی گھر کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. اور زندگی کتنے سال کی ہے؟ 1000 سال کی. ہمارے گھر رہتے ہیں لمبے، انسان ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے نکلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ زیادہ سے زیادہ. تو 1000 سال سے زائد کی عمر پانے والے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ میری 1000 سال کی زندگی آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی گھر کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. میرے عزیزو، بہت چھوٹی زندگی ہے لیکن بہت قیمتی زندگی ہے، اور یہ قیمتی اس لیے ہے کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا پورا دار و مدار یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے اوپر ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے گزری ہے تو آخرت کی زندگی صحیح طریقے سے گزرے گی. اگر یہ غلط طریقے سے گزری ہے، دیکھو زندگی تو گزرے گی، اس کے اوقات کو کوئی روک نہیں سکتا. نہ غریب روک سکتا ہے، نہ مالدار روک سکتا ہے، نہ بادشاہ روک سکتا ہے، نہ عام آدمی روک سکتا ہے. کوئی نہیں روک سکتا زندگی کے وقت کو. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت روک لو تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو زندگی تو گزرے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی گزرے گی، بیماری کی حالت میں بھی گزرے گی، صحت کی حالت میں بھی گزرے گی، مالدار ہوگا پھر بھی گزرے گی، اور غریب ہوگا پھر بھی گزرے گی. یہ تو رکنے والی ہے ہی نہیں، کوئی بریک ہی نہیں ہے اس کی. تو بلکہ آج تو تیزی سے گزر رہی ہے، اب تو اسپیڈ بڑھ گئی اس کے گزرنے کی. وقت کے اندر میں برکت ہی نہیں ہے. جمعہ سے جمعہ کہاں آ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، سال کہاں گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اب تو اس کی اسپیڈ تیز ہو گئی ہے، ہم تیزی سے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی تیزی سے گزر رہی ہے. تو زندگی تو گزر کر کے رہے گی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں بہتر انسان کون ہے؟ صحابہ نے کتنا اچھا سوال پوچھا. کیا کہا؟ انسانوں کے اندر میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان جسے لمبی عمر عطا فرمائی ہو اور وہ اچھے عمل کر کے جائے. جس کو لمبی عمر ملی ہو اور اس زندگی کے اندر میں لمبی زندگی کے اندر میں اچھے عمل کر کے جائے، یہ انسانوں میں بہتر انسان ہے. اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انسانوں میں سب سے برا انسان کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کو لمبی عمر ملی ہو اور برے کام کر کے جائے، یہ انسان سب سے برا انسان ہے. میرے عزیزو، موت تو ضرور آ کر کے رہے گی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آ جاتا ہے ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہوتی، ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہوتی. تو زندگی اللہ نے دی ہے، صحیح طریقے سے گزارنا سیکھو، اللہ کے احکام کے اوپر گزارنا سیکھو، پیار محبت سے گزارنا سیکھو، اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر گزارنا سیکھو. نہ یہ ہم لہو و لعب میں مبتلا ہو جاوے، ہم گناہوں کے اندر میں مبتلا ہو جاوے، ہم حرام کاریوں کے اندر میں مبتلا ہو جائے. اس لیے زندگی نہیں دی ہے. زندگی ختم ہو جائے گی، عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکے گا. ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. اللہ والے کو کشف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض حالات کشف یعنی کھولنا، بعض حالات چھپے ہوئے غیبی اللہ تعالیٰ بعض بزرگوں کے اوپر کھول دیتے، اللہ کھولتا ہے. تو ایک بزرگ کشفی تھے، قبرستان سے گزر رہے تھے. ایک قبر کے حالات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھول دیے. تو دیکھا کہ ایک قبر والا مردہ جو ہے وہ قبر کے اندر میں قرآن پڑھ رہا ہے. ایسا خوش نصیب ہوگا وہ بھی قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ ہمیں قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. ایسے بھی گزرے. انسان کو جس سے لگا ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، وہی چیزیں انسان طلب بھی کرتا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ مردہ قبر کے اندر میں قرآن پڑھ رہا ہے. ان کو تعجب ہوا. اس مردے سے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ موت آتے ہی عمل کے دروازے بند ہو جاتے، آپ تو قبر کے اندر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. دارالعمل تو دنیا ہے، عمل تو دنیا کے اندر میں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو بھی عمل ہو. آخرت تو بدلے کی جزا ہے، بدلے کی جگہ ہے. آخرت کیا ہے؟ آخرت تو بدلے کی جگہ ہے، وہ عمل نہیں کرنا ہے. تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، ایک شاعر کہتا ہے تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل. جیسی دنیا کی زندگی گزاری ہوگی ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے قبر کے حالات ہوں گے، اور ویسے اس کو آخرت کے اندر میں اٹھایا جائے گا. انسان اپنے کھیت کے اندر میں آم کے بیج ڈالتا ہے تو آم ہی نکلیں گے، اور انسان اگر اپنے کھیت کے اندر میں کانٹے کے بیج بوئے گا تو کانٹے ہی نکلیں گے. دنیا کے اندر میں اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر دنیا کے اندر میں زندگی غفلت میں گناہوں میں گزاری ہے تو آخرت کے اندر میں بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا. تو شاعر کہتا ہے تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. کہہ رہا تھا بزرگ قبر میں قرآن پڑھ رہے. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟
دارالعمل تو دنیا ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ تو دنیا تھی، آخرت تو دارالجزا ہے، تم قبر کے اندر میں قرآن پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے دنیا میں قرآن سے بہت محبت تھی، میں بہت کثرت سے قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن سے محبت تھی۔ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے کئی ہزار قرآن شریف ختم کیے ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر میں حضرت نے لکھا ایک بزرگ کے سلسلے میں، ایک کوٹھی کی طرف اشارہ کر کے کہا اپنے بیٹوں کو، اس کے اندر میں کوئی گناہ کا کام مت کرنا، میں نے 12,000 قرآن شریف اس کے اندر میں ختم کیے۔ کتنے؟ 12,000 قرآن شریف اس کوٹھی کے اندر میں نے ختم کیے۔ ایسے بھی اللہ والے گزرے، انہوں نے کہا مجھے دنیا میں قرآن سے بہت محبت تھی، میں قرآن کی بہت تلاوت کیا کرتا تھا، جب میرا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد جب مردے کو قبر کے اندر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کے اندر میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ بندے، اس قبر کے اندر میں تجھے بہت لمبی مدت تک رہنا ہے، آپ کی کوئی چاہت ہو تو ہمیں بتا دیجئے، ہم آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری چاہت یہ ہے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کو اجازت مل گئی۔ پھر یہ کہا جب سے میرا انتقال ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس قبر کے اندر میں نے 70,000 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ جب سے میرا انتقال ہوا اس وقت سے لے کے آج تک میں نے 70,000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے، لیکن ایک کام آپ کر دو، آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ قبر والا مردہ کہہ رہا ہے بس ایک کام کر دو چھوٹا سا، آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ انہوں نے کہا بتائیے بھائی کیا کرنا ہے؟ اس نے یہ کہا میں نے 70,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، یہ سب آپ لے لو، اور ایک مرتبہ جو آپ نے سبحان اللہ پڑھا ہے نا وہ مجھے دے دو، بس یہ سودا کرنا ہے۔ 70,000 مرتبہ جو میں نے قرآن پڑھا قبر میں مرنے کے بعد، وہ سب میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے جاؤ، اور آپ نے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ آپ تو سبحان اللہ پڑھا ہوگا، بس وہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سودا تو بہت اچھا ہے، 70,000 مرتبہ قرآن اور ایک مرتبہ سبحان اللہ، لیکن آپ اتنے بڑے سودے پہ راضی کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے کیوں اتنے قرآن مجھے دے رہے ہو؟ تو اس مردے نے جواب دیا کہ 70,000 مرتبہ قرآن پڑھنے کے اوپر مجھے کوئی نیکی نہیں دی جائے گی، مجھے ایک نیکی نہیں ملے گی، لیکن آپ جہاں پر ہو دنیا کے اندر میں، جس جگہ سے آپ کھڑے ہو کر کے مجھ سے باتیں کر رہے ہو، دنیا کے اندر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور انعامات سے نوازتا ہے۔ میں یہاں 70,000 مرتبہ قرآن پڑھوں گا، مجھے کوئی نیکی نہیں دی۔ یہ دنیا کی زندگی کی یہ کیا قدر ہے میرے عزیزوں۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے اسے معمولی مت سمجھو، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اسے اچھی طریقے سے گزارو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، حرام کاموں سے، حرام کمائی سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے احکام کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، تو آخرت کی زندگی خوشی خوشی گزرے گی، اور اگر اس سے الٹے گئے تو آخرت کی زندگی بہت مشکل اور بہت پریشانی کے ساتھ گزرے گی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دو باتیں عرض